مصیبت کے وقت نماز سے مدد حاصل کیجیے. یہی ہے نا. آج اسرائیل ظلم کر رہا ہے کس پر؟ فلسطین پر. ہم لوگ چرچا کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک جماعت اسرائیل جا رہی تھی، تبلیغی جماعت. ان کے سپاہیوں نے اسرائیل کے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا، کہا کہ سنو، جس دن مسلمان کی مسجد فجر میں اور عشاء میں ایسی بھر جائے جیسے جمعہ میں بھرتی ہے، تو پھر تم لوگوں کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، تم کو مٹا نہیں سکتا، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آج کتنے پرسنٹ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں؟ مشکل سے 20%. آپ کے یہاں ہو سکتا ہے زیادہ ہو، لیکن عمومی طور پر پورے ملک کا اگر جائزہ لیں گے 20-25% سے زیادہ مسلمان نمازی نہیں ہیں. میرے بھائی، ایک واقعہ یاد آیا. جب خلافت عثمانیہ قائم، تو خلیفہ اس زمانے میں مسلم لڑکوں کو تعلیم کے لیے جرمن بھیجتے تھے. اس زمانے میں جرمن مشہور تھا، لیکن وہاں کے تہذیب سے بچانے کے لیے کیا ہمارے نوجوان وہاں کی تہذیب کو اپنائے نہیں. آج کوئی انگلینڈ چلا جاتا ہے، کوئی آپ کا امریکہ چلا جاتا ہے، وہیں کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، ویسے ہی بن جاتا ہے. تو خلیفہ اطالیق بھیجتے تھے، معلم، نگران، گائیڈ، اور ان کی نگرانی کرتے تھے. تم تعلیم حاصل کرو لیکن نگرانی کریں. جرمن ٹھنڈ ملک ہے، برف جمتا ہے. ایک مرتبہ یہ بچے اطالیق کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کے لیے فجر سے پہلے چلے گئے اس سردی میں. ایک آدمی عیسائی وہ کھڑا تھا، یہ لوگ کھیل رہا تھا. اچانک اس معلم نے، اس نگراں نے سیٹی بجائی. تمام بچے ایک جگہ جمع ہو گئے. کہا کہ فجر کی نماز. اب وہاں پانی نہیں، وضو کیسے کریں؟ تو وہ برف جو جم گیا تھا، وہ برف پتھر بن گیا تھا. ان بچوں نے ان پتھر کو توڑا لکڑی سے، اس سے پانی نکلے گا. اس ٹھنڈا پانی سے وضو کیا، برف والا پانی سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی. فجر کی فرض نماز پڑھے، سنت پڑھے 4 رکعت. وہ جو عیسائی کھڑا تھا پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیے. یہ سرد ملک ہے اور برف کے پانی سے تم وضو کیے. کہنے لگے اسلام میں نماز کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. جو آدمی نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور یہ کہا کہ آج کی یہ سردی کتنی دیر، جب تک دھوپ نہیں نکلے گی. اب آفتاب تو تھوڑی دیر میں نکلنے والا ہے. جب آفتاب کی گرمی آئے گی تو بدن میں گرماہٹ ہوگی اور ٹھنڈک ختم ہو جائے گی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اس کو 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. ہم تو اس دن کی فکر کر رہے ہیں. اس عیسائی نے کہا جس قوم کے نوجوانوں میں اس قسم کا جذبہ ہو اپنے مذہب کے بارے میں، وہ مذہب کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور آج ہمارے گھر میں گیزر ہے، گرم پانی کا نظم ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ کی مدد آئے گی کیا؟ تو دوسری چیز مثالی گاؤں کے لیے جس پر نماز فرض ہے 100% نماز پڑھنے والا ہو. مرد مسجد میں،
جماعت کے ساتھ، عورتیں اپنے گھر میں۔ تیسری چیز مثالی گاؤں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ گاؤں نشہ سے پاک ہو۔ نشہ سمجھتے ہیں نا؟ نشہ جیسے شراب پینے سے نشہ آتا ہے، تاری پینے سے نشہ آتا ہے، بھنگ کھانے سے نشہ آتا ہے، یہ نشہ سمجھ گئے نا؟ نشہ کرنا حرام ہے، شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے۔ میرے بھائی آپ کے علاقے میں کیا ہے میں تو نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ عام طور پر گاؤں محفوظ نہیں ہے نشہ سے۔ اور نشہ کے مختلف طریقے ہیں۔ شراب پیے گا تو بدبو آئے گی، آپ تو اس کو پکڑ لیں گے۔ تاری پیے گا تو بدبو آئے گی، آپ اس کو پکڑ لیں گے۔ لیکن ٹیبلٹ استعمال کر لے، انجیکشن لے لے، درد استعمال کرے، اور وہ تو چھوڑیے، سفوف پاؤڈر ہوتا ہے وہ ناک کے اندر دیتا ہے اور دماغ کے اندر اس کا نشہ جاتا ہے، اس سے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں کس طریقے سے نشہ کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہر